ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرستن اللہ۔ بڑی خوشی کی بات ہے اور ہمارے لیے سعادت کا مقام بھی ہے کہ حضرت مولانا عتیق احمد صاحب بستوی جو ملک کے صف اول کے علماء کرام میں جن کا شمار ہوتا ہے، آپ نہ صرف عالم مفتی بلکہ ایک فقیہ ہیں، آپ مصنف اور مؤلف ہیں۔ آپ کے قلم سے الحمدللہ فقہ پر، اصول فقہ پر اور دوسرے موضوعات پر بیش بہا تصنیفات وجود میں آئی ہیں، اور ملک و بیرون ملک کو آپ کی تصنیفات نے متاثر کیا ہے۔ ہمارے درمیان ایک خالص علمی شخصیت موجود ہے، ہم سب کے استاذ مربی۔ میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت اپنے پند و نصائح سے ہم سب کو نوازیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات علماء کرام، ائمہ مساجد، نوجوانوں عزیزوں، اللہ کا بڑا شکر احسان ہے، بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو ایمان والا بنایا ہے، کلمے والا بنایا ہے، توحید والا بنایا ہے۔ ہماری زندگی اسی وقت کامیاب ہے جو اپنی زندگی ہم اسلام کی تعلیمات کے مطابق، کتاب و سنت کے مطابق گزاریں، تب تو ہم کامیاب ہیں، زندگی ہماری کامیاب ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر ہماری زندگی اللہ کے نافرمانی میں گزرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو توڑنے میں گزرے، گناہوں میں گزرے، تو ہم سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں۔ ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں اللہ کے حکم کی تعمیل میں، کوئی موسم ہو، گرمی ہو، سردی ہو، اور کچھ بھی حالات ہوں، ایک مومن ایمان کی بنا پر، کلمے کی بنیاد پر 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، صاحب استطاعت ہے تو حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے۔ یہ ہمارا سارا کام کسی طاقت کی وجہ سے، کسی کے دباؤ میں نہیں ہوتا، اللہ کے حکم کی تعمیل میں، ایمان کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اور بہت سی دوسری آیتوں میں بھی ایمان کے ایک تقاضے کا بار بار ذکر ہے، اس کی تاکید ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے اور ان کے واسطے سے امت کو خطاب کرتے ہوئے کہ آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ صاحب ایمان نہیں ہو سکتے، ان کا ایمان مکمل نہیں ہوگا، درست نہیں ہوگا، جب تک کہ آپس کے اختلافات میں، جھگڑوں میں آپ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی لائی ہوئی شریعت کو حکم نہ مانے، حاکم نہ مانے۔ کہ اگر آپس میں جھگڑا ہو، اختلاف ہو، تو ان جھگڑوں کو ہم اللہ کے حکم کے مطابق نمٹائیں گے، اس کا حل نکالیں گے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو تنگی محسوس نہ ہو ذرا سی بھی اس فیصلے کو ماننے میں اور اس حکم کے سامنے سے جھکانے میں۔ تو جیسے نماز قائم کرنا ہماری ذمہ داری ہے، روزہ ہماری ذمہ داری ہے، ایسے مسلمانوں کی جہاں بھی آبادی ہو، چاہے مسلمانوں کی اکثریت ہو یا اقلیت ہو، وہاں مسلمانوں کے باہمی جھگڑوں کو طے کرنے کے لیے، آپس کے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے نظام قضاء کا قیام، قاضی کو مقرر کرنا، تاکہ آپس کے اختلافات ہم کہیں اور لے جانے کے بجائے قاضی کے بعد لے کے جائیں، اور قاضی کتاب و سنت کے مطابق ہمارے مسائل کا حل تلاش کرے، فیصلہ کرے، اور اس کو ہم مانیں، جب تک کہ ہمیں یہ بات نہیں پیدا ہوگی کہ اپنے نزاعات کو، اپنے اختلافات کو، اپنے جھگڑوں کو کتاب و سنت کے لحاظ سے فیصل نہیں کرائیں گے، اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ قسم کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے، اے محمد آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ صاحب ایمان نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ آپس کے جھگڑوں میں، آپس کے اختلافات میں آپ کو حکم نہ مانیں، آپ کو فیصلہ کن نہ مانیں، حاکم نہ مانیں، اور جو بھی فیصلہ ہو اس کے سامنے سر نہ جھکا دیں کہ ہاں اس کو ہم مانتے ہیں، اور دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، وہ فیصلہ ان کے حق میں ہو یا ان کے خلاف ہو، خوشدلی کے ساتھ اس کو تسلیم نہ کریں، اس وقت تک وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتے۔ تو دارالقضاء کا قیام جو مختلف جگہوں پہ کیا جا رہا ہے، یہ اسی لیے ہے تاکہ ایمان کا ایک تقاضا، جو اجتماعی تقاضا ہے، کہ ہر مسلمانوں کی آبادی میں، ہر ضلع میں، ہر بڑی آبادی میں نظام قضا ہونا چاہیے، قاضی ہونا چاہیے جو شریعت کا عالم ہو، قرآن و سنت کا عالم ہو، اسلامی قانون کا ماہر ہو، اور اللہ سے ڈرنے والا ہو، انصاف کرنے والا ہو، اللہ کے یہاں جواب دہی کا احساس رکھنے والا ہو۔ ایسے کسی عالم کو طے کیا جائے، مقرر کیا جائے، اور وہاں ہم اپنے معاملات کو لے کے آئیں، کہیں اور لے جانے کے بجائے، جہاں جانے میں ہمارے ایمان کی بربادی ہے، ہمارے پیسے کی بربادی ہے، ہمارے وقت کی بربادی ہے، ایسی کسی جگہ جانے کی بجائے اپنے ماحول میں، دین و شریعت کے ماحول میں اپنے اختلافات کو، مسائل کو حل کریں ہم، اور اس پہ ہم خوش ہوں، وہ چاہے ہمارا فیصلہ ہمارے خلاف بظاہر جائے۔ اور یہ واقعہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننا، اس کے فیصلے کو ماننا سب سے بڑی جیت ہے۔ یہ بات بار بار ہم لوگ کہتے ہیں کہ دارالقضاء میں کوئی معاملہ آتا ہے تو جس کے حق میں فیصلہ ہوا وہ تو کامیاب ہوا ہی، جو جیت گیا، اس کے حق میں فیصلہ آیا، لیکن جس کے خلاف فیصلہ آیا اور اس نے اس بنیاد پر اسے قبول کیا کہ اللہ اس کے رسول کا فیصلہ ہے، وہ اور جیتا ہوا ہے، وہ اور کامیاب ہے، وہ ہارا نہیں ہے، وہ جیتا ہے، اس لیے کہ اس نے شریعت کے حکم کو اور اللہ اس کے رسول کے حکم کو تسلیم کیا ہے، مانا۔ دیکھیے، یہ شبہات ہوتے ہیں، سوالات اٹھتے ہیں کہ ہمارے پاس کہاں کیا طاقت ہے، کیسے ہمارے فیصلے کیسے مانے جائیں گے۔ لوگوں میں ایمان نہیں ہے اور ایمان مضبوط نہیں ہے، لیکن جب کام شروع ہوتا ہے، ہر جگہ جب کام شروع ہونا ہوتا ہے تو اس طرح کے وسوسے آتے ہیں، شیطان اس کو ڈالتا ہے دل و دماغ میں کہ جب کام شروع ہوتا ہے تو تجربے جو ہم لوگوں کے ہوتے ہیں کہ بسا اوقات تو وہ طبقہ جس کو ہم دیندار نہیں سمجھتے ہیں، دنیا دار مسلمان ہے، بظاہر نماز کا پابند نہیں ہے، معاملات میں حلال و حرام کی تمیز کم ہے، لیکن جب دارالقضاء میں آتا ہے اور اللہ اس کے رسول کا حوالہ دے کر قاضی اس کے بیانات کو سنتا ہے، جرح کرتا ہے، پھر فیصلہ کرتا ہے،
تو بڑے سے بڑے سرکش نافرمان جو بظاہر ہیں وہ بھی ان کے اندر بھی ایمان کی چنگاری ہوتی، اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ بڑی آسانی کے ساتھ اور بڑی خوشدلی کے ساتھ اس فیصلے کو مانتے ہیں۔ اور میں آپ سے عرض کر دوں کہ بھئی فیصلے کی نوبت تو بہت کم آتی، جو لوگ دارالقضا چلا رہے ہیں، قضات ہیں ہمارے، ان کا تجربہ یہی ہے کہ الحمدللہ جو معاملات بھی پیش آتے ہیں 90-95% معاملات دونوں فریقوں کی رضامندی سے طے ہو جاتے ہیں۔ جب دونوں جمع ہوتے ہیں، دونوں کی باتیں سنی جاتی ہیں، تمام پہلو سامنے آتے ہیں، تو قاضی کو بہت کم معاملات میں فیصلہ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، بلکہ اکثر یہی ہوتا ہے 90-95% معاملات میں کہ جب ساتھ دونوں بیٹھتے ہیں، قاضی سمجھاتا ہے، تمام چیزیں سامنے آتی ہیں، تو دونوں فریق خود کسی بات پر آمادہ ہو جاتے ہیں، کوئی صلح کر لیتے ہیں، کوئی معاملے کا حل نکال لیتے ہیں، بس قاضی اپنی نگرانی میں اس کو قلم بند کر دیتا ہے، خلع نامہ تحریر ہو گیا، صلح نامہ تحریر ہو گیا، اور اس نے لکھ دیا، دونوں نے مان لیا۔ بہت کم معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں قاضی کو پوری کارروائی کر کے فیصلہ کرنا پڑے۔ اور یاد رکھیے کتنے میں بھی مخالف حالات ہوں، اگر ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہمیں اپنے اوپر اللہ کے قانون کو نافذ کرنا ہے، اسلامی شریعت پہ چلنا ہے، اگر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے تو کچھ بھی قانون بنتا رہے، قانون سازی جو بھی لوگ کرتے رہیں، کوئی قانون نہیں چلے گا، اللہ کا قانون چلے گا۔ اس زندگی کے تمام معاملات کے بارے میں ہم شریعت پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور حکم شرع کی پابندی کرتے ہیں، اگر ان نزاعی معاملات میں بھی طے کرنے کے بھی ہمیں کہیں اور نہیں جانا، جو بھی ہو بظاہر نقصان ہو نفع ہو، شریعت جو کہے گی اس کو ماننا، اللہ اس کے رسول کے فیصلے کو مانا ہے۔ تو ہم اگر یہ طے کر لیتے ہیں تو کوئی عدالت آ کر کے آپ کو مجبور نہیں کرے گی کہ آپ یہ فلاں چیز اختیار کیجیے۔ عدالت کو موقع کب ملتا ہے؟ جب آپ وہاں جاتے ہیں، جب وہاں آپ کو مقدمہ دائر کریں گے تبھی تو موقع ملے گا۔ آپ نے طے کیا ہوا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ پیدا بھی ہوتا ہے، بھائی بھائی میں ہو یا بیوی میں ہو، پڑوسی میں ہو، اس مسئلے کو ہم بجائے کہیں اور لے جانے کے اپنے ماحول میں اس کو حل کریں گے، مفتی صاحب کے ذریعے حل کریں گے، قاضی صاحب کے ذریعے حل کریں گے۔ ہمارے سوسائٹی میں جو دیندار لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، معاملہ فہم لوگ ہیں، ان کو بٹھا کے حل کریں گے۔ تو کوئی عدالت اور کوئی حکومت کچھ بھی کر لے، کچھ بھی فیصلے سپریم کورٹ کے آ جائیں، ہائی کورٹ کے آ جائیں، اور کچھ قانون سازی ہو جائے، انشاءاللہ وہی قانون جاری ہوگا آپ پر جو اللہ اس کے رسول نے بنایا۔ 3 طلاق کے بعد بار بار آتی ہے، سوال کیا جاتا ہے، لیکن میں نے تو محسوس کیا جب تک یہ قانون اس طرح کا بنا ہے، مداخلت ہوئی ہے عدالتوں کے ذریعے سے اور خالص جبر کی بنیاد پر ایک قانون بنایا گیا ہے۔ اس لیے کہ جبر اس لیے میں کہتا ہوں کہ بھئی ہمارا خالص مذہبی معاملہ ہے، مسلمانوں کی طرف سے کوئی مطالبہ کبھی اٹھا ہو، کوئی مطالبہ ہو کہ بھئی اس قانون کو بدلا جائے؟ ہرگز نہیں۔ مسلمانوں کی تمام جماعتیں، تمام طبقے مخالفت کر رہے ہیں کہ ہم تبدیلی نہیں چاہتے، اپنی شریعت کے قانون پہ ہم چلیں گے، ہمارے لیے کافی ہے۔ اس کے باوجود ایسے قانون بنانا جو ہمارے مذہب کے خلاف ہو، شریعت کے خلاف ہو، یہ زیادتی کے سوا کچھ نہیں، دھاندلی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اللہ کا فضل ہے کہ ان فیصلوں کے آنے کے بعد ہم نے جو محسوس کیا ہے کہ دارالقضا کی طرف رجوع بڑھ گیا، معاملات دارالقضا میں زیادہ آنے لگے ہیں۔ کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو اب لوگ بجائے کورٹ جانے کے دارالقضا آتے ہیں، وکیل لے کے آتے ہیں۔ ہم نے لکھنؤ میں دیکھا ہے دارالقضا میں کہ ان فیصلوں کے بعد جو صورتحال ہوئی ہے کہ خود وکیل دونوں فریق کو لے کر کے آتے ہیں کہ مولانا صاحب اس کو مذہبی لحاظ سے آپ طے کرا دیجیے، اس کو لکھ دیجیے، کر دیجیے، خدا کا نامہ کرا دیجیے۔ تو بہت تناسب اس کا بڑھ گیا ہے۔ لہذا اس طرح کے شبہات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، شرط یہی ہے کہ آپ یہ طے کریں کہ ہمیں اللہ کا جو اتارا ہوا قانون ہے، جو شریعت ہے، اس پہ ہمیں چلنا ہے،
اور اپنے معاملات کو اپنے ماحول میں حل کرنا ہے تو انشاءاللہ کوئی رکاوٹ نہیں. یہ جو شبہات پیدا ہوتے ہیں شیطان ان کے ذریعے سے وہ سطح پیدا کرتا ہے، یہ انشاءاللہ سارے شبہات خود بخود ختم ہو جاتے ہیں جب کام شروع ہوتا ہے. اور انڈیا مسلم پسند اللہ بورڈ نے جو تحریک چلائی ہے اور کئی صوبوں میں عمارت شریعہ وغیرہ قائم ہے، وہاں یہ کام چل رہا ہے. تو تجربہ جو ہو رہا ہے الحمدللہ وہ یہی ہو رہا ہے کہ الحمدللہ سارے فیصلے نافذ ہوتے ہیں. کچھ اگر فیصلوں کو چیلنج کیا گیا ہے تو ابھی آپ کے سامنے باتیں آئی ہوں گی کہ وہ جو چیلنج بھی کہیں ہوا ہے اور جج کے سامنے چیز گئی ہے تو ہمارا یہ سسٹم جو ہے دارالقضاء کا ایسا کوئی معمولی سسٹم نہیں. اس میں اس قدر احتیاطیں برتی گئی ہیں، انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جاتا ہے کہ اس فائل کو پڑھ کر 2-2-4 کی طرح بات واضح ہو جاتی ہے کہ قاضی صاحب نے یا جو صاحب بھی فیصلہ کرنے والے ہیں انہوں نے انصاف کے پورے تقاضوں کو مکمل کیا ہے. انہوں نے دونوں فریقوں کو اپنی بات رکھنے کا موقع دیا ہے، نہ جلد بازی کی ہے نہ جانبداری کی ہے، بلکہ جو تقاضے انصاف کے ہیں ان تقاضوں کو پورا کیا. آج تو صورتحال یہ ہے جو ہمارا عدالت کا رجحان ہے، عدالت میں اتنا مان لیا گیا ہے کہ ہر معاملے میں عورت ہی مظلوم ہوتی ہے، وہی قصوروار ہوتی ہے، وہ قصوروار مرد ہوا کرتا ہے. تو گویا عورتوں کو سہولت دے کر اس کا مسئلہ حل کرنا بظاہر ان کا مقصد یہ ہے، لیکن وہ ہمدردی بجائے ہمدردی کے ظلم ہوتا ہے عورتوں کے اوپر کہ بھئی جیسے طوطا ہے، طوطے کو دیکھا آپ نے کہ اس کی چونچ تھوڑی بڑھی ہوئی ہے، کبھی صورت خراب ہو رہی ہے، اس کو کتر دو، کاٹ دو. تمہارا وہ فیصلہ کہ تم نے نکاح فسخ کر دیا ہے جج صاحب نے، اس کا کسی کام کا نہیں. اس کو معلوم ہے کہ جج صاحب کے نکاح فسخ کرنے سے نکاح فسخ نہیں ہوگا، لہذا وہ فیصلہ بیکار ہے. قاضی نے اگر کارروائی کرنے کے بعد کہیں نکاح فسخ کیا ہے، شرعاً نکاح فسخ ہو گیا، اس کے واسطے راستہ کھلا ہوا ہے. کورٹ سے آپ فسخ نکاح کا فیصلہ لے کر آ جائیں. اب اس لڑکی کا آپ نکاح کرنا چاہیں، جہاں بھی آپ جائیں گے رشتہ داری کر کے اور معلوم ہو جائے گا کہ اس کا نکاح تو کورٹ سے فیصلہ ہوا ہے، فیملی کورٹ نے نکاح ختم کیا ہے یا فلاں کورٹ نے کیا، تو آپ نے کہا بھائی یہ تو نکاح ختم نہیں ہوا، نکاح تو اب بھی باقی ہے. تو اس طریقے سے وہ اس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے. اور پھر جتنا وقت لگتا ہے وہاں فیملی کورٹ میں اور دوسری کورٹوں میں اتنا لمبا وقت لگتا ہے کہ اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے. آپ بہت سی کورٹیں، لوگ عدالتیں قائم ہوئیں، فیملی کورٹس قائم ہوئے، تمام چیزیں ہوئیں، لیکن وقت وہی لگتا ہے اور کئی سال لگ جاتے ہیں. کہ عورت نے کیس دائر کیا، نکاح کو ختم کرنے کے لیے مقدمہ چلتا رہا، جوانی میں دائر کیا، جب ادھیڑ عمر کی ہو گئی تب جا کے اس کو ڈگری ملتی ہے، نکاح فسخ ہوا. اب ڈگری لے کے کیا کرے گی؟ تو ظاہر ہے کہ یہ جو اگر کبھی چیلنج میں کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو اگر فیصلہ جیسے ہمارے ہاں اصول اس کے لحاظ سے کیا گیا ہو تو جج فائل تو دیکھے گا کیا چیز ہے، اس کو دیکھ کے متاثر ہوتا ہے کہ لوگوں نے انصاف کا پورا تقاضا مکمل پورا کیا ہے اور کوئی بھی جانبداری نہیں کی ہے، جلد بازی نہیں کی ہے، دوسرے فریق کو موقع دیا ہے کہ اپنی بات رکھے، ثبوت پیش کرے، جرح کرے. اس کے باوجود بھی جو فیصلہ آیا ہے وہ فیصلہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہے تو فیصلے بحال لیتے ہیں. بہت سے فیصلوں کی تائید اور اس کی تعریف کورٹوں نے کی ہے کہ بھئی بڑا اچھا نظام ہے، بڑا اچھا سسٹم ہے کہ بہت سے مسائل مسلمانوں کے اپنی دارالقضاء کے ذریعے حل ہو جاتے ہیں تو مقدمات کا بوجھ کم ہو جاتا ہے. بہرحال یہ بہت مبارک دن ہے، مبارک موقع ہے کہ آپ کے اس علاقے میں، اس خطے میں دارالقضاء کے قیام کے لیے آپ حضرات نے یہ طے کیا اور یہاں ایک پروگرام ہو رہا ہے. انشاءاللہ مغرب بعد اصل پروگرام ہوگا جس میں قاضی کا اعلان ہوگا اور تفصیلی تقریریں بھی ہوں گی. مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ حضرات جو سربراہ حضرات ہیں، علماء ہیں، ائمہ ہیں، دانشور حضرات ہیں، عقلاء ہیں، آپ حضرات
اس مسئلے کے لیے یہاں جمع ہوئے. یہ سمجھیے کہ ہم ایک شرعی فریضے کو ادائیگی کے لیے ہم جمع ہوئے. سماجی خدمت بھی ہے، بہت اس کے فائدے ہیں، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ ایک شرعی ذمہ داری کو ادا کرنا. اس جذبے سے آپ ہم جمع ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں کہ بھئی اگر کسی مقام پر دارالقضا موجود نہیں ہے، اور دارالقضا موجود نہ ہونے کی بنیاد پر ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، یا جس پہ بھی ظلم ہوا ہے وہ کہیں اور جا رہا ہے، فیملی کورٹ جا رہا ہے، ہائی کورٹ جا رہا ہے، اس بنیاد پہ کہ دارالقضا نہیں ہے، تو وہاں کے علماء بھی، وہاں کے سربردہ لوگ بھی سب گنہگار ہوں گے کہ انہوں نے سسٹم کیوں نہیں قائم کیا، نظام کیوں نہیں قائم کیا. لیکن اگر آپ نے یہ سسٹم قائم کیا ہے، دارالقضا قائم کیا ہے، اور اس کے بعد بھی کوئی شخص جاتا ہے، فیملی کورٹ میں جا رہا ہے، اس کورٹ میں جا رہا ہے، ہائی کورٹ میں جا رہا ہے، اس کا گناہ آپ پر نہیں ہوگا، کمیونٹی پر نہیں ہوگا، سماج پر نہیں ہوگا، اس جانے والے پر ہوگا. تو یہ جو سلسلہ دارالقضا کے قیام کا چل رہا ہے، الحمدللہ آپ کا یہ صوبہ مہاراشٹر سب سے آگے اس میں ہے. بہت سے دارالقضا یہاں قائم ہو چکے ہیں اور عملی تجربہ اس کا ہو رہا ہے. تو یہ اس بستی کے لیے، اس علاقے کے لیے یہ بہت مبارک قدم ہے جو آپ حضرات نے اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے، اور انڈیا مسلم فضلہ بورڈ نے آپ حضرات کی درخواست پر یہاں دارالقضا کے قیام کا فیصلہ کیا ہے. انشاءاللہ مغرب کے بعد وہ پروگرام ہوگا جس میں قاضی کو مقرر کیا جائے گا. میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہم لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس نظام کو یہاں کامیاب کرے، اور قاضی صاحب جو بھی مقرر کیے جائیں گے اللہ ان کو حق و انصاف کے مطابق فیصلے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہوں تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.